نزدیک جو ہستی آئیڈیل ہیں، جنہوں نے حقوق اور فرائض کی اس مسند کو اتنی خوبصورتی سے اتنے کم وقت میں بہترین ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ ہمارے سامنے پریکٹس کر کے دکھایا ہے، وہ ہیں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ کس طرح؟ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں، میں بی بی کے گھر ایک دفعہ گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں جناب امام حسین کا جھولا تھا، آپ اس کو جھولا دے رہی تھیں اور دوسرے ہاتھ سے آپ تسبیح کر رہی تھیں۔ میں نے آپ سے سوال کیا، میں نے کہا کہ بی بی آپ ایک وقت میں 2 کام کر رہی ہیں، تو کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا مجھے حیا آتی ہے کہ میں حقوق الناس یعنی اپنے بیٹے کے حق تو ادا کروں لیکن حقوق اللہ سے رہ جاؤں، لہٰذا میں اللہ کے حقوق بھی ادا کر رہی ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی کے در پر جب کوئی آتا ہے، گرچہ مدینہ میں یہ بات مشہور اور معروف تھی، ہر کوئی جانتا تھا، کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسافر ہوتا یا اگر کوئی بھوکا ہوتا، کوئی فقیر ہوتا، تو وہ دوسرے فقیر سے جب کہتا کہ میں نے کچھ نہیں کھایا یا کسی شخص سے مانگتا اور سوال کرتا کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، تو لوگ حیرت سے ایک دوسرے سے کہتے کہ نبی کی بیٹی کا گھر موجود ہے، پھر بھی تمہارا شکم خالی ہے، پھر بھی تمہاری یہ حاجت پوری نہیں ہوئی۔ اور لوگ اس دروازے پر آتے تھے، مسلمان سو مسلمان، غریب و نادار سو غریب و نادار، تاجر، یہودی، عیسائی، نصرانی بھی جناب فاطمہ الزہرا کے دروازے پر آتے رہے، اور انسانی حقوق کا بہترین مرکز جہاں سے لوگوں کے جو بھی جس طرح کے بھی کی ضروریات یا حاجات یا سوالات ہوں، ان کا بھرپور جواب آتا رہا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، اگر دیکھیں معاشرتی طور پر آپ کا کردار کیسا رہا، وہ معلمہ ہے، آپ سے سوال کرنے والا اتنا سوال کر جاتا ہے، تاریخ میں مشہور واقعہ ہے کہ پوچھنے والا شرم کر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ شاید میں نے آپ سے بہت سوال کر لی، اور آپ فرماتی ہیں کہ نہیں، تمہارے سوال زیادہ نہیں ہیں، وہ جزا بہت زیادہ ہے، وہ ثواب بہت زیادہ ہے جو مجھے اس کے بدلے میں مل رہا ہے۔ کوئی آتا ہے اور آپ کو اپنی شادی پر انوائٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ ہماری عروسی میں شامل ہو جائیں، تو آپ اس کی شادی میں بھی اپنی شایان شان تشریف لے کر جاتی ہیں، اور وہاں پر ایک عورت کی خوبصورتی کس چیز میں ہوتی ہے، کس طرح سے ہوتی ہے، کبھی وقت ملا اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ کس طرح سے ایک عورت سوشل گیدرنگز میں یا سرکلز میں موو کرتی ہے، وہ بھی آپ نے کر کے بتایا۔ کوئی عیسائی بلاتا ہے، کوئی یہودی اپنے گھر میں بلاتا ہے، تو آپ انکار نہیں کرتی، ان کے گھروں میں جاتی ہیں، ان کے ساتھ آپ اس طرح سے مکالمہ کرتی ہیں کہ ایک ہی یہودی گھر کے 50 لوگ آپ کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جب آپ کے پاس ایک اچھی جگہ باغ فدق کے صورت میں آتی ہے، جہاں سے آپ کی سالانہ آمدنی اچھے منافع کے ساتھ آتی ہے، تو آپ اس سالانہ آمدنی سے آنے والی آمدنی کو وقف کرتی ہیں معاشرے کے فقراء اور مساکین کے لیے، اور غربت کا خاتمہ کرتی ہیں۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو حقوق کو ادا کرنے والا ہے، اس کی نگاہ کا احاطہ کتنا وسیع ہے۔ وہ صرف اپنے گھر کی 4 دیواری کے اندر محدود نہیں ہے، وہ صرف اپنی اولاد کی فکر میں نہیں ہے، اس کے لیے صرف اس کا شہر نہیں ہے، صرف اس کے لیے اس کا دین و مذہب و مسلک نہیں ہے، بلکہ وہ اس سے بہت آگے جا کر، لہٰذا وجود فاطمہ الزہرا حقوق اللہ، حقوق الناس، اور بطور انسان ایک فریضہ ادا کرنے والی، درد انسانیت رکھنے والی، یوں کہیں کہ بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ دینے والی وہ ہستی ہیں کہ جن کا وجود آج بھی ہمارے لیے اسوہ و قدوہ، ہمارے لیے منجی و کرامت ہے۔ پروردگار عالم ہمیں یہ توفیق عنایت کرے کہ ہم سیرت فاطمہ الزہرا پر عمل کریں اور ان جیسی مثال معاشرے کے لیے قائم کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔